اور پھر آپ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ دو بندے سفر کر رہے تھے، دونوں ہم سفر تھے، اور پرانے وقتوں میں جو سفر ہوتے تھے اس میں لوگ کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، کیونکہ لمبے سفر ہوتے تھے اور راستے میں ہوٹل تو ہوتے کوئی نہیں تھے، تو اپنا کھانا ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ دو بندے سفر کے لیے نکلے تو رستے میں ملاقات ہوئی، دونوں کی منزل ایک تھی، تو انہوں نے کہا ہم اکٹھے ہی سفر کرتے ہیں۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دونوں ماہوے سفر ہو گئے۔ تھوڑا سا سفر طے کیا تو ایک اور ہم سفر مل گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، لہٰذا وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل لے، لیکن وہ جو تیسرا شخص تھا اس کے پاس کھانا نہیں تھا، روٹی کوئی نہیں تھی۔ سفر طے کرتے رہے، راستے میں تو بھوک لگی، تو انہوں نے کہا کہ اب بھوک لگی، اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو وہ جو تیسرا شخص تھا اس نے کہا کہ میرے پاس تو روٹی نہیں ہے، لہٰذا وہ سائڈ پہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ تم کھا لو۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے ساتھ سفر میں ہے، لہٰذا تو بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا، تو ہم تجھے پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ اب روٹیاں تھیں 8، اب 8 کو 3 پر تقسیم کریں تو یہ پوری تقسیم نہیں ہوتی، لہٰذا انہوں نے طریقہ کار یہ کیا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ 8 روٹیاں تھیں تو 3 ٹکڑے کر کے یہ 24 ٹکڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے پوری تقسیم کر لی، 8 ٹکڑے ہر ایک کے حصے میں آ گئے۔ اب تینوں نے کھانا کھایا، تھوڑا کھانا کھانے کے بعد پھر سفر طے کرنے لگے، تو وہ جو تیسرا شخص تھا اس کی منزل آ گئی اور اس نے کہا کہ الوداع، اب میں چلتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تم نے سفر میں میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا۔ اس نے جیب سے 8 درہم نکال کے دیے اور کہا کہ یہ تم آپس میں بانٹ لینا، تم نے بڑا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں 5 درہم اس نے رکھ لیے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں 3 درہم اس کو دے دیے۔ جو 3 درہم جس کو دیے تو اس نے کہا کہ روٹی تو برابر تقسیم ہوئی تھی، لہٰذا درہم بھی برابر تقسیم کرو، 4 تم رکھو اور 4 مجھے دو۔ تم نے 5 رکھ لیے ہیں، مجھے 3 دیے ہیں، لہٰذا برابر تقسیم کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری روٹیاں 3 تھی اس لیے تمہیں 3 ملیں گے، میری 5 تھی مجھے 5 ملیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس بات کا فیصلہ مولا علی سے کرواتے ہیں۔ وہ جو 3 روٹیوں والا تھا وہ یہ فیصلہ لے کر مولا علی کی بارگاہ میں آ گیا اور ساری بات سنائی مولا علی کو۔ مولا علی نے فرمایا کہ اگر وہ 3 درہم دے رہا ہے اپنی مرضی سے تو چپ کر کے لے لے، اگر تو نے مجھ سے فیصلہ کروایا تو تجھے صرف 1 ہی درہم ملے گا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ علی میں 1 ہی لے لوں گا، لیکن یہ بتائیں تو صحیح کہ مجھے یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ اتنی دیر میں وہ 5 روٹیوں والا بھی آ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے، یہ بتا کہ تیری روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا 3۔ کہا اس کی روٹیاں کتنے تھیں؟ اس نے کہا کہ 5۔ فرمایا جب ٹکڑے کیے روٹیوں کے تو کتنے ٹکڑے کیے؟ کہا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے۔ اور آپس میں ٹکڑے بانٹے کتنے؟ اس نے کہا کہ ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 روٹیوں کے ٹکڑے کر کتنے بنتے ہیں؟ کہا 9۔ فرمایا کہ 9 میں سے 8 ٹکڑے تو نے کھائے، 1 ٹکڑا مہمان کو دیا، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے ٹکڑے ہوئے 15، اور اس کے ٹکڑے جو 15 ہوئے اس میں سے مہمان نے 7 ٹکڑے کھائے، لہذا جو 8 درہم اس نے دیے ہیں وہ 7 درہم 5 روٹیوں والوں کو جائیں گے اور 1 درہم تجھے ملے گا۔ یہ تھا علم مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا۔